دوستو، پرہیزگاری متقی ہونا ہر شخص کے لیے ضروری ہے، کیونکہ مرنے کے بعد جب بندہ قبر کے اندر جاتا ہے تو بندے کے اعمال کے بارے میں بھی پوچھا جاتا ہے۔ ایک شخص پورا دن وہ مزدوری کرتا، مزدوری کرنے کے بعد شام کو وہ ایک شراب خانے میں جاتا، شراب خانے میں جا کر کے شراب کی کچھ بوتلیں خرید لیتا، وہ بوتلیں خرید کر گھر میں لاتا، جب گھر میں لے کے آتا وہی بوتلیں نالی میں بہا دیتا اور دل کے اندر یہ خیال کرتا کہ یہی شراب اگر کوئی مومن مسلمان پی لیتا تو وہ گنہگار ہو جاتا۔ تو دل کے اندر یہی خیال کرتا کہ ہو سکتا ہے اللہ کو میری یہ ادا پسند آ جائے۔ وقت گزرتا رہا، ایک دن اس کی بیوی نے کہا کہ تو حقیقتاً تو یہ اچھا کام کر رہا ہے کہ لوگوں کو جو ہے گناہوں سے بچا رہا ہے، لیکن بظاہر تو لوگوں کی نگاہوں میں خود گنہگار ہو رہا ہے۔ لوگ تجھے برا بھلا کہتے ہیں، جب تو مرے گا نا یہ لوگ تیرے جنازے پہ نہیں آئیں گے، تجھے پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا، تیرا یہ دعویٰ ہے کہ میرے جنازے پہ بھی کوئی نہیں آئے گا، میرے جنازے کو کندھا دینے کے لیے بھی کوئی نہیں ہوگا، تو پھر میرا دعویٰ بھی سن۔ پھر میرا دعویٰ یہ ہے پھر کہ جب میں مروں گا نا، میرے مرنے کے بعد میرے جنازے پہ وقت کا بادشاہ بھی آئے گا۔ وقت گزرتا رہا، چلتا رہا، ایک وقت آیا اس شخص کی موت ہو گئی۔ لوگوں نے اس کی میت کو اٹھایا اور گندگی میں پھینک دیا اور یہ کہا کہ یہ تو بڑا گنہگار شخص تھا، بڑا بدکار تھا، شرابی تھا، اس لیے یہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کا جنازہ پڑھائیں، پھر اس کو جناب دفن کیا جائے۔ تو لوگوں نے کیا کیا، اس کی میت کو اٹھایا اور گندگی میں پھینک دیا۔ اسی علاقے کا، اسی ملک کا جو بادشاہ تھا، بھیس بدل کر علاقے کے اندر گھوم رہا تھا، علاقے کی سیر کر رہا تھا، ماحول چیک کر رہا تھا۔ اس نے گندگی کے اندر دیکھا کہ اسی شخص کی جو ہے وہ میت پڑی ہوئی ہے۔ کون سا شخص؟ جو شراب خانے میں جاتا، شراب کی بوتلیں لے کے آتا اور نالی میں بہا دیتا۔ اللہ اکبر! بادشاہ نے لوگوں کو بلایا، اکٹھا کیا اور کہا کہ یہ شخص کون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ یہ شخص بڑا بدکار تھا۔ اب لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ ہمارے سامنے وقت کا بادشاہ کھڑا ہے، کیونکہ وہ تو بھیس بدل کر کھڑا ہوا ہے نا۔ لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ تو بڑا ہی گنہگار شخص تھا، شرابی تھا، شراب کی بوتلیں لے کر آتا گھر میں۔ اللہ اکبر! بادشاہ نے کہا میں یہ بات تمہاری کیسے تسلیم کر لوں؟ لوگوں نے کہا اگر آپ کو ہماری بات پہ یقین نہیں ہے تو چلو پھر اس کے گھر میں چلتے ہیں، اس کی بیوی سے پوچھتے ہیں۔ اس کی میت کو اٹھایا اور اس کے گھر لے گئے۔ اس کی بیوی سے پوچھا گیا کیا یہ شخص واقعی ہی شرابی تھا، واقعی گنہگار تھا، بدکار تھا؟ اس کی بیوی نے کہا نہیں جی، یہ بدکار نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے تو اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، یہ روزانہ کا روزانہ اس کا یہ معمول تھا کہ شراب خانے میں جاتا، شراب کی بوتلیں خرید کر لاتا، ہم نے تو اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا بھائیو، ضرور جاتا تھا شراب خانے میں، ضرور یہ شراب کی بوتلیں لے کے آتا تھا، لیکن گھر میں آ کر کے یہ شراب پیتا نہیں تھا۔ لوگوں نے کہا پھر کیا کرتا تھا؟ اس کی بیوی نے کہا کہ یہ شراب جو ہے یہ نالی میں بہا دیتا تھا اور ساتھ میں یہ کہتا تھا کہ اللہ کا کوئی بندہ یہ شراب نہ پی لے، اگر کوئی بندہ یہ شراب پی لیتا تو معاذ اللہ وہ گنہگار ہو جاتا۔ اس کے دل کے اندر یہی خیال آتا تھا، اس کی نیت یہ تھی کہ حضور کی امت کو، اللہ کے بندوں کو گناہوں سے بچائے۔ اس وجہ سے تمہاری نظروں میں یہ گنہگار ہے، لیکن میری نظروں میں یہ نیک بندہ تھا۔ اللہ اکبر! بادشاہ نے وہ جو بھیس بدلا ہوا تھا اس کو ہٹایا اپنے چہرے سے، اور جو حقیقتاً
اس کا اپنا بھیس تھا، وہ سامنے ظاہر کیا، اس نے کہا کہ میں بادشاہ ہو کر کے اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر اس کی بیوی نے کہا بادشاہ سلامت، اس شخص نے ایک بار مجھ سے کہا تھا، جب میں نے اس کو کہا تھا کہ تیرا جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، تو اس نے مجھے کہا تھا تو یہ کہتی ہے کہ میرے جنازہ پڑھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوگا، تو اس نے مجھ سے یہی دعویٰ کیا تھا کہ میرے جنازے پہ وقت کا بادشاہ بھی آئے گا۔ اللہ اکبر۔ بادشاہ نے کہا کہ اس کی میت کو جلدی سے غسل دیا جائے اور اس کو اعلیٰ قسم کا جو ہے وہ کفن پہنایا جائے، پھر اس کا جنازہ پڑھایا جائے اور میں خود بادشاہ ہو کر کے اس کے جنازے میں شمولیت اختیار کروں گا۔ یہ ہوتے ہیں جو پرہیزگار لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، جن کو اللہ کا خوف ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، پھر ان کا مقام یہ ہوتا ہے جو بات کرتے ہیں وہ رب کی بارگاہ میں پوری ہو جاتی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔